دلوں کی چابیاں۔ جس طرح ہر تالے کی چابی ہوتی ہے، اسی طرح انسانوں کے دلوں کی بھی چابیاں ہوتی ہیں۔ اگر آپ کو لوگوں کے دل میں جا کر جگہ بنانی ہے تو ان کے دل کو کھولنے کی صحیح چابی معلوم ہونی چاہیے، اور وہ ہے ان کے مزاج کا صحیح علم۔ اسی صورت میں آپ ان کے مسائل حل کر سکتے ہیں، ان میں باہم صلح صفائی کرا سکتے ہیں، ان سے کوئی فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، ان کے شر سے بچ سکتے ہیں۔ الغرض یہ سب کام اسی وقت ہو سکتے ہیں جب کہ آپ ان کے مزاج سے واقف ہو۔ فرض کریں کسی نوجوان بیٹے اور اس کے والد کے درمیان کسی بات پر جھگڑا ہو گیا اور معاملہ اتنا بڑا کہ باپ نے اس کو اپنے گھر سے نکال دیا۔ بیٹے نے گھر واپس آنے کی کئی بار کوشش کی مگر باپ ضدی تھا، اپنی بات پر اڑا رہا۔ فرض کریں آپ ان دونوں کے درمیان صلح صفائی کے لیے آگے بڑھتے ہیں، آپ اس کے والد کو شرعی احکام کا حوالہ دیتے ہیں، قطع رحمی کی گناہ سے اس کو ڈراتے ہیں، لیکن وہ ان باتوں کی کوئی پرواہ نہیں کرتا، اسی طرح غصہ میں بھرا ہوا اپنی ضد پر اڑا رہتا ہے۔ یہ صورتحال دیکھ کر آپ صلح صفائی کے لیے دوسری تدابیر پر غور کرتے ہیں۔ آپ اس کے مزاج سے بخوبی واقف ہیں کہ وہ غسیل ہونے کے ساتھ ساتھ مظلوموں سے ہمدردی کرتا ہے اور غریبوں سے مہربانی اور شفقت سے پیش آتا ہے۔ یہ سوچ کر آپ اس کے پاس آتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں، دیکھیے کیا آپ کو اپنے بیٹے پر ترس نہیں آتا جو کھلے آسمان کے نیچے زمین پر سوتا ہے؟ آپ تو خوب مزے سے کھا پی رہے ہیں اور وہ بیچارہ دن رات بھوکا رہتا ہے۔ جب آپ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو کیا وہ آپ کو یاد نہیں آتا؟ کیا آپ کو یہ بھی خیال نہیں آتا کہ وہ بیچارہ دھوپ میں پھرتا رہتا ہوگا؟ اور کیا یہ بھی یاد نہیں آتا ہوگا کہ جب وہ چھوٹا بچہ تھا تو آپ اس کو گود میں اٹھائیں اور سینے سے لگائے پھرتے تھے اور پیار کرتے تھے؟ کیا آپ کو یہ پسند ہے کہ وہ اپنے باپ کی زندگی میں دوسروں کی مدد کا محتاج بنا رہے؟ آپ دیکھیں گے کہ یہ باتیں سن کر اس کے جذبات میں ہیجان پیدا ہوگا اور وہ خواہ کتنا ہی بخیل ہو، وہ اپنے بیٹے سے ملاپ کرنے کی طرف راغب ہوگا۔ ایسے موقع پر آپ اس سے کہیں گے، دیکھو اپنے آپ کو خواہ مخواہ مصیبت میں نہ ڈالو، اپنے بیٹے کو اپنے پاس اور اپنی نگرانی میں رکھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ چوری چکاری میں پڑ جائے یا کوئی اور جرم کر بیٹھے اور پکڑا جائے تو پھر تمہیں تانے اور عدالت کے چکر لگانے پڑیں، کیونکہ کچھ بھی ہو آخر تم ہی اس کے والد ہو۔ اس گفتگو کے بعد آپ دیکھیں گے کہ وہ بخیل باپ صورتحال کا نئی سرے سے جائزہ لینے لگے گا اور اپنے اقدام کے نتائج پر غور کرے گا، اور وہ بیٹا لالچی اور مال و دولت کا حریص ہو تو آپ اس سے یوں بات کریں، دیکھو برخوردار، تمہارے اگر کوئی کام آئے گا تو تمہارا باپ ہی کام آئے گا، آج نہیں تو کل تمہیں شادی کرنی ہے، اس کا خرچہ کون اٹھائے گا؟ اگر تمہاری کار خراب ہوئی تو اس کے مرمت وغیرہ کون کرائے گا؟ خدا نخواستہ کل کلا کو ایسی بیماری ہوئی کہ ہسپتال جانا پڑا تو اس کے اخراجات کون برداشت کرے گا؟ تمہارے بھائی تو مزے سے عیش کر رہے ہیں، انہیں خرچہ بھی ملتا ہے، تحفے بھی ملتے ہیں، لیکن تم ایسی ہی روکے سوکھے بیٹھے ہو۔ اگر تم جا کر باپ سے معافی مانگ لو اور اس سے گلے مل کر یہ سب جھگڑا ختم کر لو تو کیا حرج ہے؟ اسی طرح اگر کسی میاں بیوی کے درمیان صلح کرانی ہو تو بھی آپ یہی طریقہ اختیار کریں اور ان کے مناسب حال چابی استعمال کریں۔ یا فرض کریں آپ کو اپنے سپروائزر سے چند روز کی چھٹی لینے کی ضرورت پیش آئے اور آپ کو معلوم ہے کہ وہ رشتہ داری کے تعلقات یا خاندانی امور کو کوئی اہمیت نہیں دیتا بلکہ اسے بس کام چاہیے ہوتا ہے، تو ایسے سپروائزر سے آپ یوں کہیں، سر مجھے 3 دن کی چھٹی چاہیے تاکہ میں تازہ دم ہو جاؤں، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ مسلسل کام کرنے کی وجہ سے میری کارکردگی روز بروز کم ہوتی جا رہی ہے، لہٰذا میرے سر کو کچھ آرام کی ضرورت ہے، ازراہ کرم مجھے صرف 3 دن کی مہلت دیجیے تاکہ میں دوبارہ تازہ دم ہو کر آؤں اور بہتر کام کر سکوں۔ اور اگر آپ کا سپروائزر معاشرتی زندگی کا زیادہ خیال رکھتا ہے اور اس کے ساتھ اپنے تعلقات اور معاملات کے دوران آپ نے دیکھا کہ وہ خاندانی امور کو بہت اہمیت دیتا ہے تو آپ اس سے کہیں، سر میں اپنے والدین اور بال بچوں سے ملنے کے لیے جانا چاہتا ہوں، ان سے ملے ہوئے بہت عرصہ ہو گیا ہے۔ الغرض آپ لوگوں کے مزاج اور ان کے افطار طبع کا خیال رکھ کر بات کریں۔ آپ لوگوں کو اپنے بارے میں یوں تبصرہ کرتے ہوئے سنیں گے، ہم نے اس جیسا ہوشیار آدمی نہیں دیکھا، وہ اپنی ہر بات بڑی آسانی سے منوا لیتا ہے۔ ہر انسان کی ایک چابی ہوتی ہے، جب آپ کسی انسان کے مزاج اور اس کی طبیعت سے واقف ہو جائیں گے تو اس کے مناسب حال چابی کا بھی آپ کو علم ہو جائے گا۔